اپنے اپنے ذہن کا جو مقصد چنا ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے آگ کے، کیونکہ اسے آگ چھو سکتی ہے نہ لوہا کاٹ سکتا ہے۔ اپنے کاموں میں ٹال مٹول نہ کرو، اپنی باتوں میں کنفیوز نہ ہو، اپنی سوچ کو بھٹکنے نہ دو، اپنی ذات میں کاہلی یا جہریت نہ دکھاؤ، اپنی زندگی میں ہمیشہ پیسے کے پیچھے نہ بھاگو۔ دوسرے لوگوں، خاص طور پر عقل مند لوگوں کی زندگی کے اصولوں پر غور کرو، دیکھو وہ کن چیزوں سے بچتے ہیں اور کن چیزوں کی کوشش کرتے ہیں۔ ارسطو سے پوچھا، جھوٹ بولنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب وہ سچ بولتے ہیں تو ان پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ زندگی کو نئے طرز سے جینا ممکن ہے، جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے۔ حالات کو نئے زاویے سے دیکھو، یہی ہے ایک نئے آغاز کا طریقہ۔ اس بحث میں وقت ضائع مت کریں کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے، خود بن کر دکھائیں۔ تمہاری ذات صرف ان چیزوں سے نہیں بنتی جو تمہیں پتلی کی طرح نچاتی ہے۔ اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ کہ تم ان سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ ہو۔ اپنے اندر جھانکو، یہیں سے تمہیں طاقت ملے گی، لیکن جھانکنا شرط ہے۔ شہرت کے بھوکوں کی خوشی دوسروں سے جڑی ہے، عیاش لوگوں کی خوشی ان کے اختیار سے باہر ہے، لیکن عقل مند لوگوں کی خوشی ان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ تمہیں طاقت ملے گی جب تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا اختیار صرف تمہارے ذہن پر ہے، باہر کے واقعات پر نہیں۔ میں جب بھی کسی بے چین شخص کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں اسے کیا چاہیے۔ جب انسان اپنے اختیار سے باہر کسی چیز کا طلبگار نہ ہو تو بے چینی کی کوئی وجہ نہیں۔ جو خود پر ہنسنا سیکھ لے اس کے لیے کہکوں کی کمی نہیں۔ موت ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ جب تک ہم ہیں موت نہیں ہے، اور جب موت ہوتی ہے تو ہم نہیں رہتے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا مزہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر خراب مت کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کل تو آپ کو اس کی بھی امید نہیں تھی۔ ہمارے پاس اختیار ہے کہ چیزوں کے بارے میں کوئی بھی رائے اچھی یا بری نہ رکھیں اور انہیں اپنی سوچ پر اثر انداز نہ ہونے دیں، کیونکہ بذات خود چیزوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ ہماری رائے بنے۔ کسی نے پوچھا، کھانے کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اس نے کہا، اگر امیر ہو تو جب چاہو، غریب ہو تو جب کر سکو۔ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو خود کو بیوقوف اور احمق بنا کر پیش کرو۔ جو غلطیاں تم دوسروں میں دیکھتے ہو وہ تمہیں اپنے اندر نظر آنے لگیں گی تو تم خود سے ہی سیکھنے لگو گے۔ ہم خوابوں میں تو معنی ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں نہیں جو جاگتے میں ہمارے سامنے ہوں۔ صرف باتیں بنانے والوں کی مثال موسیقی کے سازوں جیسی ہے، صرف سننے میں اچھے لگتے ہیں۔ تعلیم نوجوانوں کو سمجھ دیتی ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے، اور امیر اسے سجاوٹ سمجھتے ہیں۔ اناج سے بھرے گھر چوہوں کا مسکن ہے، اور
زیادہ کھانے والوں کے جسم بیماریوں کا سوال کیا گیا، امید کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جاگتے میں خواب دیکھنا۔ انصاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، انصاف یہ بھی ہے کہ آپ کیا نہیں کر رہے۔ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ رائے ہے، حقیقت نہیں۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ زاویہ ہے، سچ نہیں۔ جس پنجرے میں تم قید ہو زندگی کے بارے میں، تمہاری سوچ بھی ویسی ہی ہے۔ ہمارے اوپر کئی مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اپنی سوچ کو وہ کام نہیں کرنے دیتے جو صحیح ہے۔ قسمت نے تمہیں جن چیزوں سے جوڑا ہے انہیں قبول کرو، اور جن لوگوں کو تمہاری زندگی میں لایا ہے ان سے پیار کرو۔ اگر کوئی مجھے میری غلطی بتائے تو میں خوشی خوشی اپنی اصلاح کرتا ہوں، کیونکہ مجھے سچ کی تلاش ہے جس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ سچ سے وہی ڈرتا ہے جو دھوکے اور بے علمی میں رہے۔ تمہارے کام سے کسی کو فائدہ ہو تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ لوگ تمہاری تعریف کریں یا اس کا صلہ دیں۔ جلد ہی تم سب کو بھول جاؤ گے، جلد ہی تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ اس پر دھیان دو جو تمہارے سامنے ہے، چاہے وہ کوئی اصول ہے، کام ہے یا منظر۔ حالات کو اپنے اوپر اتنا ہیوی مت کرو کہ ان کی وجہ سے تم غصے میں رہو، انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارا کردار نہیں بگڑ رہا تو کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سمجھو کہ تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب باقی کی زندگی کو بونس سمجھو اور ایسے جیو جیسے تم چاہتے تھے۔ ہم پیار تو خود سے کرتے ہیں لیکن اہمیت دوسروں کی رائے کو دیتے ہیں۔ زندگی اس پہلوان کی طرح گزارو جو کشتی میں نئے دو بیجنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور کبھی گرتا نہیں۔ آنے والے وقت سے کبھی مت ڈرو، اس وقت میں بھی تمہارے پاس سوچنے سمجھنے کی وہی قوت ہوگی جو آج ہے۔ تمہارے جسم میں طاقت ہو لیکن تمہاری ہمت جواب دی جائے تو شرمندگی کی بات ہے۔ انسان کو ڈرنا چاہیے موت سے نہیں، اس بات سے کہ اس نے کبھی جینا شروع ہی نہیں کیا۔ سب کچھ خدا کے حوالے کر دو اور زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ۔ یہاں نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آقا۔ ماضی پر نظر ڈالو، ابھرتی ڈوبتی سلطنتوں کو دیکھو، تم مستقبل کو بھی جان لو گے۔ تمہیں وہی ملتا ہے جس کے تم قابل ہو۔ آج اچھا انسان بننے کی بجائے تم اسے کل پر ٹال دیتے ہو۔ قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، بزدلوں کو گھسیٹتی ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ میں نے کیا ترقی کی، میں نے اپنے آپ سے دوستی کر لی۔ مدد مانگنے سے شرمایا مت کرو، میدان جنگ میں قلعے کی دیوار کے سامنے موجود سپاہی کی طرح تم نے بھی فرض نبھانے ہیں۔ کیا ہوگا اگر تم زخمی ہو جاؤ اور دوسرے سپاہی کی مدد کے بغیر اس دیوار پر نہ چڑھ سکو؟ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے تو تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ جب تم محسوس ہی نہیں کرو گے تو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ زندگی کو نئے طرز سے جینا ممکن ہے، جیسے
انداز کا طریقہ ہے۔